بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو ابراہیم ولاگ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ابھی یہاں پر ونٹر سٹارٹ ہو گئی ہے، تو میں نے یہاں پر اپنے کپڑے نکالے تھے تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. اور یہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا. تو اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے ایسے اسٹچ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں. مجھے نا ویسے لانگ فراکس جو ہیں یہ بہت زیادہ پسند ہیں، اور چاہے وہ شارٹ فراک ہو یا لانگ ہو، لیکن میں پریفر کرتی ہوں اگر لانگ فراک اگر مجھے ریڈی میڈ مل جائے تو میں وہ بالکل سوچے سمجھے بغیر میں وہ لے لیتی ہوں. خیر، یہ جو سوٹ تھا یہ بنینزا کا ہے، اور یہ لانگ فراک ہوئی ہے اسٹچ، اور تھوڑی سی کھلی ہے، اور فرنٹ سے یہ تھوڑی سی اوپن ہے، اور نیک پہ بھی اس کا بہت پیارا سے ڈیزائن ہے، اور اس کا جو کپڑا ہے نا وہ بھی بہت پیارا ہے. اور اس کے اوپر پورے سوٹ کے اوپر مطلب یہ 2 پیس ہے اور امبرائڈری ہوئی ہے. باقی آپ اس کا نیک کا ڈیزائن دے سکتے ہیں. اس کا نیک کا ڈیزائن جو ہے نا وہ بھی بہت پیارا تھا، اور اس کے اوپر مطلب بہت سمپل اور ڈیسنٹ سی لیس لگی ہوئی تھی. میں کچھ ٹائم پہلے میں نے پاکستان سے ڈریس منگوائے تھے جن کے اوپر مطلب وہ شیشے لگے ہوئے تھے، جو کہ مجھے بہت زیادہ یوز کرتے ہوئے پرابلم ہو رہی تھی. تو یہ کہ بالکل سمپل سا ڈریس تھا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، اور پہنا وہ بہت اچھا لگ رہا تھا. انشاءاللہ اپنے کسی نیکسٹ ولاگ میں پہنوں گی اور پھر آپ کو دکھاؤں گی بھی. اور یہاں پر جی مجھے چاہیے تھے ابراہیم کے لیے ونٹر کے کوٹس. تو میں پاس جو ایزرا ہے وہاں پر گئی تو مجھے نہیں ملا، ابراہیم کا سائز نہیں ملا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر پچھلے کچھ دنوں سے کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں چلو ٹک ٹاک شاپ جو ہے نا وہاں سے آرڈر کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ کیا آتا ہے. تو یہ والا جو براؤن والا کوٹ ہے یہ تو مجھے اس کو بس میں 100 میں سے نہیں بلکہ 10 میں سے میں اس کو 2 پوائنٹس دوں گی. یہ تو بالکل بس فیشن تھا. لیکن جو بلو والا کوٹ تھا یہ بہت زیادہ نائس ہے. اس کے اندر فرل ہے جو کہ بچوں کو گرم رکھتی ہے، تو مطلب اچھا کوٹ تھا. اور پرائس بھی اس کی کچھ ریزنیبل ہی تھی، کچھ 10-12 پاؤنڈ کا تھا، اتنے کا تھا، مطلب اچھا تھا. اور ابراہیم کے ساتھ پہنا ہوا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا. اور یہاں پر جی میں بالکل ٹپیکلی پاکستانی ماؤں کی طرح دونوں اس کو پہنا کے چیک کر رہی تھی کہ اس کو سائز پورے ہیں کہ نہیں ہیں. تو سائز ماشاءاللہ سے الحمدللہ دونوں اس کو سائز پوری تھی، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ لگ بھی دونوں بہت اچھے رہے تھے. تو سم ٹائم اس کے علاوہ میں نے کچھ اور چیزیں بھی ٹک ٹاک شاپ سے بائی کی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اپنی کسی نیکسٹ ولاگ میں. تو یہ کہ کچھ چیزیں اچھی آئی ہیں اور کچھ چیزیں بس نارمل سی ہیں. یہ ولاگ جو ہے یہ ہے ہمارا سیٹرڈے کا ولاگ. اور ویکینڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے اس میں بچے گھر پر ہوتے ہیں. ابراہیم گھر پر تھا. ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے تھے پارک. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں واک کے لیے جاؤں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بالکل بھی واک نہیں ہوتی ہے. جب یہاں پہ ہم لوگ پارک پہنچے ہیں تو ہم لوگوں کو گھر سے لگ رہا تھا کہ ویدر جو ہے وہ نارمل سا ہے، مطلب دھوپ نکلی ہوئی ہے. لیکن یقین کریں یہاں پر مطلب گراؤنڈ بڑا کھلا ہے. جو فارسٹ جاتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو بڑی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی. تو ہسبینڈ نے کہا کہ یہاں سے جی اپنا ٹور جلدی سے ختم کرو اور بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے پارک لے کے چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھر چلتے ہیں. اچھا جنہوں نے میرا پچھلا ولاگ دیکھا ہے تو ان کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ بالکل وہی جگہ ہے. یہاں پر 2 ویکس بیفور یہاں پر گوس فیئر تھا. اور دیکھیں ماشاءاللہ سے انہوں نے کتنی اچھے سے جگہ صاف کی ہے کہ یہاں پر بالکل ایک دن کا بھی گند نہیں ہے. اس کے برعکس اگر پاکستان میں کچھ بھی ایسا ایونٹ وغیرہ ہو تو لوگ کتنا کچھ گند بنا کر جاتے ہیں. پر بس یہاں پر یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے یہاں پر بالکل اچھی سی کلیننگ کروائی ہے، اور یہاں پہ بالکل کچھ بھی گند نہیں تھا. اور ایون کہ جب وہ یہاں پہ گوس فیئر چل رہا تھا تب بھی یہاں پر آپ کو کسی قسم کا کوئی گند دیکھنے کو نہیں ملے گا. ایک تو لوگ بھی بڑے ڈسپلن رکھتے ہیں، ایون کہ یہاں پر جو پاکستان کے لوگ آتے ہیں وہ بھی یہاں پہ ڈسپلن رکھتے ہیں. تو کتنا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم لوگ اپنے ملک کو بھی اسی طرح صاف رکھیں پاکستان کو. یہاں پہ بچوں جو ہے نا انہوں نے خوب انجوائے کیا ہے اور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے ابراہیم یونیورسٹی سے واپس آتا تھا اس کو آ کے میں سلا دیتی تھی، اور جیسے ہی اٹھتا تھا اٹھنے کے بعد پھر سے شام ہو جاتی تھی. اور یہاں پر دن پھر سے چھوٹے ہونے لگ گئے ہیں.
اور جو ونٹر ہے اس میں سب کا ہی دل بڑا اداس ہوتا ہے، بڑا خراب ہوتا ہے. لیکن میں جب یہاں پر نیو آئی تھی تب میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا تھا کہ میں ونٹر میں بڑا تنگ ہو جاتی تھی، پریشان ہوتی تھی. شاید ہماری کچھ ترتیب بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ لیٹ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، پھر دن ختم ہو جاتا ہے اور ایک دم سے اندھیرا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب قسم کی ڈپریشن سی ہونے لگتی ہے. لیکن الحمدللہ جیسے جیسے میرا یہاں پر ٹائم گزر رہا ہے اور جیسے جیسے میرا وقت یہاں پہ گزر رہا ہے تو میں پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو رہی ہوں. اب مجھے اتنا زیادہ فیل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار میں ادھر کی وجہ سے میں بڑی تنگ ہو جاتی ہوں. اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب سردیاں آتی ہیں تو وہاں پر بھی مطلب لوگوں کو ہوتا ہوگا ایسے فیل، لیکن یہاں پر کچھ زیادہ ہی فیل ہوتا ہے کیونکہ شاید ہم لوگ اپنے گھروں سے دور ہوتے ہیں اور یہاں پر اس طرح ہماری کوئی گیدرنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے. بہت کم ہم لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں اور فیملی گیدرنگ بھی بہت کم ہوتی ہے اور فیملیز تو ہیں ہی نہیں ہیں. جیسے میری فیملی جو ہے وہ پوری پاکستان میں ہے، میرے ہسبینڈ کی فیملی پاکستان میں ہے. تو جو فرینڈز ہیں آپ کو پتہ ہے سب کی لائف اتنی زیادہ بزی ہے، کسی کے پاس کسی کے گھر آنے جانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. اگر میں خود کو دیکھ لوں تو میرے پاس بھی بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ میں کسی کے گھر جاؤں، بچوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ. اور پتہ نہیں زندگی چل نہیں رہی، دوڑ رہی ہے. خیر یہاں پر جی بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا تھا کھیلنے کے لیے، پھر اس کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں پر بڑی زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی ہے. بچوں کو تو میں نے گرم کوٹ بنا دیے تھے، لیکن خود میں یہاں پر پتلی سی جیکٹ پہن کر گئی ہوئی تھی اور ہسبینڈ نے بھی پتلی جیکٹ پہنی ہوئی تھی. تو میں نے ہسبینڈ کو کہا کہ اس سے بہتر کہ ہم لوگ بیمار ہو جائیں، چلیں یہاں سے بھاگتے ہیں. تو خیر ہم لوگ اس کے بعد گھر گئے اور گھر جا کے میں نے تھوڑی کلیننگ وغیرہ کی تھی اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ چلو آج میں آپ لوگوں کو باہر سے کھانا کھلاتا ہوں. اس کے بعد ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کدھر جائیں. تو اچھا ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے صبح ناشتہ کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو میں اور میرے ہسبینڈ ایک دوسرے سے کہنے لگ جاتے ہیں کہ آج دن کو کیا بنائیں گے، آج رات کو کیا بنائیں گے. اور اگر رات کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ رات کو کھانا بیٹھتے ہیں تو پھر ہم لوگ اس ٹائم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی کل دن کو کیا بنائیں گے. تو کیا آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں؟ مطلب کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کھانا کھانے اور کھانا پکانے کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. اور کبھی کبھار تو بالکل سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز تو ہم نے کل بھی بنائی تھی، پچھلے دن بھی یہی بنائی تھی، تو اب کیا کھائیں اور کیا بنائیں. خیر یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناتی ہوں. یہاں پر ابراہیم جو ہے نا، جس ٹائم ہم لوگ یہاں پر فارسٹ میں پہنچے ہی ہیں تو ابراہیم جو ہے یہ بار مجھے بول رہا تھا ماما مکی ماؤس مکی ماؤس. تو میں اس کی بات بالکل نہیں سمجھ رہی تھی. کافی سوچنے کے بعد میں نے سوچا کہ کیا مجھے بار کہہ رہا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ یہاں پر یہ کچھ دن پہلے گوس فیئر میں آیا تھا تو اس کو یاد تھا کہ میں جب یہاں پر آیا تھا لاسٹ ٹائم تو یہاں پر کافی جھولے تھے. تو اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر مطلب کہیں نہ کہیں جھولے ابھی بھی ہیں تو ماما وہاں پر مجھے نہیں لے کے جا رہی. تو یہ تھوڑا سا آگے چلتا تھا اور یہ پھر یہ بات کہہ رہا تھا. کبھی کبھار ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ان بچوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ سے یہ بچے جو ہیں نا یہ بڑے تیز ہیں اور یہ ساری چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ کچھ بول دیتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سمجھا رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی بات سمجھ نہیں رہے ہوتے. خیر جو ہماری اپنی زبان میں کہاوت ہے کہ کلیدی بولی کلیدی ماں سمجھے، تو میں اس کی بات سمجھ گئی تھی کہ یہ مجھے یہی بات کہہ رہا ہے. تو یہاں پر جی ہم لوگ آئے ہوئے تھے ترکش ریسٹورنٹ کے اوپر اور میں ان کے پاس گئی تھی لاسٹ ایئر. تب
You cover me like a fire. I'm underneath your flame. The summer heat's like desire, and I've been a fool playing the waiting game. Even if it's only in my mind, I will take what I can get. 'Cause even if it's only in my dreams, you belong to me. You belong to me. You belong to me. Even if it's only in my dreams, you belong to me. Next thing I know, I'm falling asleep, and you're in a bed right next to me. Hard to let go when all that I need is right where it shouldn't be. Shouldn't be. Even if it's only in my mind, I will take what I can get. 'Cause even if it's only in my dreams, you belong to me. You belong to me. You belong to me. Even if it's only in my dreams, you belong to me. Even if it's only in my mind, I will take what I can get. 'Cause even if it's only in my dreams, you belong to me. You belong to me. You belong to me. Even if it's only in. अच्छा जी, खाना इनका बहुत अच्छा खाना था और मुझे खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बच्चों ने भी माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया। और ये है कि मैंने बच्चे को साथ मोबाइल दिया हुआ था, उस पर कार्टून लगा के दिए हुए थे, तो बच्चों ने मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जब भी बाहर जाऊँ तो मैं बच्चों के लिए साथ कुछ ना कुछ रख लूँ। कभी मैं उनके लिए कुछ टैबलेट वगैरह ले जाती हूँ, कुछ फ़ोन वगैरह साथ रख लेती हूँ, ताकि बच्चों को मैं खाने के टाइम स्पेशली वो लगा के दे दूँ, ताकि बच्चे भी मुझे भी तंग ना करें और मैं भी थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स हो जाऊँ।